یہ پچھلے کئی مہینوں میں ہمارے پروگرام میں بہت سے جو تحریک انصاف کے مخالفین ہیں یا ایسے لوگ جو تحریک انصاف چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں الیکشن میں تحریک انصاف نظر نہیں آ رہی، ہمیں بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نظر نہیں آ رہا، اور اسی لیے ہم بار بار یہ سوال جو ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت سے بھی پوچھتے تھے۔ تو صرف ایک مثال کے طور پہ میں فیصل واڈا صاحب کے 2 کلپ پیش کر رہا ہوں۔ اگلے الیکشن میں نئے چہرے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے تو آزاد چہرے نظر آ رہے ہیں اور آزاد جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگلے الیکشن میں چیئرمین تحریک انصاف خود حصہ نہیں لے پائیں گے؟ میرے خیال سے کوئی بھی نہیں لے پائے گا۔ کوئی بھی نہیں لے پائے گا؟ کوئی بھی نہیں لے پائے گا۔ ہاں مطلب وہ استحکام پاکستان، کچھ پرویز خٹک صاحب کے ایک گروپ بن جائے گا، 2-4 اور گروپ بن جائیں گے، وہ سب گروپوں کی صورت میں آئیں گے، ٹولوں کی صورت میں آئیں گے۔ یہ بات فیصل واڈا صاحب نے جولائی 2023 میں کہی تھی کہ مجھے بیلٹ پیپر پہ بھی خان صاحب نظر نہیں آ رہے، مجھے بیلٹ پیپر پہ تحریک انصاف بھی نظر نہیں آ رہی، اور اسی لیے جناب میں بار بار آپ سے یہ سوال پوچھتا تھا۔ تو آپ کا کیا خیال تھا کہ یہ فیصل واڈا صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ بس اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں ہمارا سارا ہم ذکر کرتے رہے میر صاحب، اور خدشہ میں بہت زیادہ تھا جس طریقے سے پلان کیا جا رہا تھا، اور خان صاحب کے خلاف کیسز اور ان کو جیلوں میں ڈالنا، ڈسکوالیفائی کرنا، یہ سارا تو ایک اندیہ تو ضرور ہمیں تھا، اور میں چیئرمین بھی اسی تناظر میں بن گیا تھا کہ ہم یہ ان کو بہانہ نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ یہ ہمیں سے بلہ لے لے۔ خان صاحب نے لاسٹ میٹنگ میں یہی کہا تھا کہ میرا چھوڑ دے، آپ بلے کو بچانے کی کوشش کریں، جس کی وجہ سے میں چیئرمین بن گیا۔ لیکن ہماری ایک توقع ضرور تھی، اگر پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن برقرار رہتا تو دنیا دیکھتی کہ باوجود سب کچھ کے ہم بیلٹ پیپر پہ ہوتے۔ کمیشن نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی۔ اگر آپ 7 یا 8 نومبر کی کلپنگ چلوائیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا، میں نے باہر آ کر کے پریس کانفرنس کر دی کہ یہ الیکشن کمیشن نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ بیلٹ پیپر پہ بلہ ہوگا، اور یہ چیف الیکشن کمشنر نے خود بھی کہا تھا۔ کون کس کا شکار ہوا؟ لیکن یہ چیف الیکشن کمشنر نے تو نہیں نہ لیا؟ اب نہیں، یہ الیکشن کمیشن نے ہی تو لیا نا پہلے۔ اب یہ کہتے رہے سپریم کورٹ کی تائید شامل ہوگی، اب ہائی کورٹ نے ہمیں دے دیا، اور سپریم کورٹ نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ لے کر کے اس پہ ٹاپا لگا دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو لارجر انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے تھا۔ ایک 14 بندوں کی ایک پیج اپلیکیشن لے کر کے ان کو اتنی باریک بینی سے دیکھنا، جتنی باریک بینی سے آپ لوگوں نے کبھی ریکویڈک کا کیس نہیں دیکھا۔ ایک پارٹی کو نقصان ہوا نا، اس کا آپ کہہ رہے ہیں 25 کروڑ، اس کی جمہوریت کو میر صاحب بہت بڑا نقصان ہوا۔ کیسے؟ ایک تو فیوچر میں آپ اسی طریقے سے کر لے، ایک پارٹی کو کہے ایک بندہ اٹھا لے اور ان سے نشان لے لے۔ اس وقت 12 کروڑ رجسٹر ووٹ ہے، ہماری پاپولیرٹی 70% ہے، 10 کروڑ ووٹر ہمارا ہے اس میں۔ وہ کنفیوز، نون لیگ والے کہتے ہیں ہماری پاپولیرٹی وہ میچ کر کے دکھائیں نا، ان کو تو بندہ نہیں مل رہا، ان کو کر کے دکھائیں، گراؤنڈ میں کریں، ان کو کہو۔ لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پارٹی کے بارے میں جو ڈیسیژن آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس کے بعد آئندہ سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ویسے الیکشن نہیں کروائیں گی اپنی پارٹی کے اندر جس طرح کہ آپ نے کروائی ہے، جس طرح کہ وہ بھی کرواتی ہیں، اور ان اپوز لوگوں کو نہیں کرائیں گے؟ نہیں، سارے ان اپوز ہو رہے ہیں، اور یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لا میں، یہ ایون کنسٹیٹیوشن میں 2 قسم کے الیکشن ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر، چیف منسٹر یا اسپیکر کے لیے ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو دا میجارٹی آف دا ہاؤس۔ میں اگر پرائم منسٹر بنوں گا تو میرے ان اپوز بھی ہوں گا، میں نے پھر بھی میجارٹی لینی ہے۔ لیکن پارٹی کے الیکشن میں ہوتا ہے کہ اگر میرے اپوننٹ آتا ہے تو بیلٹنگ ہوگا، نہیں ہے تو اس بیلٹنگ ہو نہ ہو، تو بیلٹنگ کو اور الیکشن کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ وداؤٹ بیلٹنگ، تو سنگل ہے، انکنٹسٹڈ تھا، تو ساروں کے انکنٹسٹڈ ہوا ہے، ہمارا بھی انکنٹسٹڈ۔ ہمارے میں زیادہ ٹرانسپیرنسی کس بات پہ ہے؟ باقی پولیٹیکل پارٹی میں اس ہاؤس میں اگر ایک پینل آیا تو وہ کہیں گے انکنٹسٹڈ، یہ الیکٹ ہو گیا۔ ہمارے رولز میں یہ لکھا ہے کہ آپ پھر بھی الیکٹڈ نہیں ہے، جہاں ووٹنگ وینیو آپ نے رکھا ہو، ووٹنگ وینیو میں جا کے۔ لیکن یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کے بھی بہت سے جو پنجاب میں ایم این اے اور ایم پی اے کے امیدوار ہیں، ان سے بھی تیر کا نشان لے لیا گیا اور ان کو مختلف قسم کے نشان دے دیے گئے۔ اب یہ دیکھو، جو تیر کے نشان لیے گئے ہوں، انہوں نے لڑنا ہے تو ان کو اگر تیر کا کوئی اور نشان لیا ہو پیپلز پارٹی کا، تو پتہ نہیں ان کی کیا غلطی تھی، ڈاکومنٹیشن نہیں تھی، سرٹیفکیٹ فائل نہیں ہوا تھا۔ لیکن پہلے جب وہ مسئلہ نہیں ہے، اصل میں چکوال میں جو ایک پیپلز پارٹی نے جس بندے کو ٹکٹ دیا وہ امیدوار بڑا مضبوط ہے، تو اس سے پھر تیر کا نشان تو لینا تھا نا۔ شاید وہاں پہ آپ کا جو امیدوار ہے وہ اتنا مضبوط نہیں تھا، بس بڑے بڑے مضبوط امیدواروں نے تو یہ سب کچھ کیا ہے۔ اچھا، استحکام پاکستان پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے لوگ مختلف انتخابی نشانوں پہ الیکشن لڑیں گے
تو یہ جب جیتیں گے تو یہ سارے کے سارے ہماری پارٹی میں آ جائیں گے، یہ کیا چکر ہے؟ یہ میرے ابھی آج ہی گزرا ہے، کیونکہ ایک ٹویٹ کیا ہے ان کے ایک سربراہ نے، اور یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، پر انشاءاللہ تعالی ہمارے والے نہیں آئیں گے، ہمارے والے ہمارے ساتھ رہ جائیں گے۔ لیکن یہی ہم سپریم کورٹ کو بتاتے رہیں کہ اگر کرپشن کو روکنا ہے، ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے، فلور کراسنگ کو روکنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا آپ کے خلاف فیصلہ ہے اس سے ہارس ٹریڈنگ بڑھے گی؟ اس سے ہارس ٹریڈنگ ضرور بڑھے گی۔ ہارس ٹریڈنگ کس طرح نہیں بڑھے گی؟ اگر لوگ انڈیپینڈنٹ ہے تو کل آپ نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کرانے، چیف منسٹر پرائم منسٹر کے الیکشن کرانے، آپ نے سینٹ کا الیکشن کرانا ہے، آپ نے پریزیڈنٹ کا الیکشن کرانا ہے، ان میں ان ووٹوں کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے۔ آپ نے 227 ریزرو سیٹ ہے جس میں 70 سیٹ الیکشن کے پاس ہے۔ اگر میرے پاس ووٹ ہونا چاہیے تو میرے پاس پاکستان کے، اگر میں پرائم منسٹر بنوں تو آئی ہیو ٹو ہیو 172 ووٹس۔ ابھی وہ 70 ووٹس تو آپ کے پاس ہے، اگر آپ 100 ووٹ بھی لے لو، 100 ووٹ بھی جنرل سیٹوں پہ لے لو تو آپ پرائم منسٹر بن جاؤ گے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ باقی ووٹ آپ کو فری میں مل جائیں گے کیونکہ آپ نے ایک پارٹی کو آؤٹ کر دیا، سسٹم سے سارا آؤٹ کر دیا۔ جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے وہ پرائم منسٹر وہ بن جس جائے سے گا۔ زیادہ پیسے ہوں وہ وہاں سے ووٹ کلیکٹ کرا کر کے لے آئے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آج آپ کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، تو عمران خان صاحب نے کوئی آپ کو انسٹرکشن دی ہے کہ 8 فروری کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ وہ سب 8 فروری کے بالکل انسٹرکشن دیے کہ ووٹر سپورٹر گھبرائے نہیں، حوصلہ رکھے، اسٹرانگ رہے، مضبوط رہے، پرامن رہے اور اسٹرگل کرے اور زیادہ تعداد میں نکلے اور اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب بنائے۔ البتہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے اسے مایوسی کا اظہار کیا ہے، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ نفرت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں بندہ انصاف نہ کر سکے۔ اچھا، کسی کی مخالفت، قرآن کی آیت کا یہی ترجمہ ہے کہ کسی کی مخالفت، اچھا انہوں نے قرآن کی کسی پرٹیکولر آیت کا حوالہ دیا ہے؟ حوالہ ضرور وہ دیا، جو علی ظفر صاحب نے بھی بتایا، جی قرآن کا یہی حوالہ دیا ہے وہ ہے سورہ مائدہ، سورہ مائدہ، کہ کسی کے ساتھ آپ کو اس بات اے ایمان والو، اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، انصاف کرو کہ یہی بات تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ بس یہی انہوں نے کہا ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ویسے اگر آپ برا نہ منائیں، یہ اگر خان صاحب نے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا تو بہت اچھا کیا ہے، لیکن یہ تو انہوں نے میرا خیال ہے جج صاحبان کو کہا ہے نا، یہ نہیں جج صاحبان کو تو نہیں کہا، جنرلی تو نہیں کہا، یہ کس کو کہا ہے؟ ایک جنرل کا ہے، ڈیسیجن پہ کمنٹ کرتے کو انہوں نے کمنٹ کہا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جیل میں بڑا غور کیا ہے قرآن پاک کی آیتوں پہ۔ تو جب وہ خود پرائم منسٹر تھے تو وہ بھی اپنے مخالفین کے بارے میں کہتے تھے کہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، تمہارے جیل میں جو تم نے اے سی لگوایا ہوا میں وہ اے سی بھی نکلوا لوں گا۔ میرے صاحب پالیٹکس میں ایسے ایکسچینجز ہوتے ہیں، کسی نے ان سے اے سی بھی نہیں اتروایا تھا، کوئی فیسلٹیز بھی واپس نہیں لی تھی، نہ انہوں نے کوئی درخواست دی کی لیکن جو عدلیہ ہے اس کا وقار الگ ہے اور ان کا تو پھر آپ عدلیہ پہ آ گئے نا، تو پھر یہ عدلیہ کے لیے کہا نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کو جو طریقہ کار ہے وہ یہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ سے، اور ایک نہیں کئی ساری ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے، کہ اگر ایک آرڈر غلط بھی ہو، وہ اللیگل بھی ہو، لیکن اس آرڈر کو ختم کرنے سے زیادہ ناانصافی ہو سکتی ہے تو پھر بھی نہ ختم کرے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے الیکشن میں کوئی فلا نہیں تھا، لیکن اگر فلا صرف اتنا تھا کہ عمر ایوب ہمارے چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے تھے، اس بنا پہ پھر بھی الیکشن کو سیٹ اسائڈ کر کے ہم سے بھلا نہیں لینا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ نے کئی کیسز میں کہا ہے، 69 میں کہا ہے، آسمہ جیلانی کی کیس میں کہا ہے کہ یحییٰ جو تھا، جنرل یحییٰ غاصب تھا، لیکن اس کا کیا کرایا الیکشن ٹھیک تھا۔ دا ورڈ جو استعمال ہوا اس نے یہ لفظ کیا، ناؤ once the people have spoken it matters not who put the question۔ اچھا، انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ آپ نے ساری جو گفتگو کی ہے، تو اس کے بعد میں دوبارہ آپ سے سوال کر رہا ہوں، پہلے بھی کر چکا ہوں، کیا ابھی بھی آپ بلے کے نشان کے بارے میں جو آپ کو سپریم کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا ہے، آپ اس پہ ریویو پٹیشن فائل کریں گے؟ ریویو ضرور فائل کریں گے، کیونکہ غلطی جس وقت آرڈر شارٹ آرڈر اناؤنس ہو رہا تھا، ابھی آپ نے عدم اعتماد کیا ہے، قاضی فاضل صاحب کا نام لیا ہے، تو پھر دوبارہ ریویو پٹیشن فائل کریں گے؟ عدم اعتماد کا لفظ نہیں کہا ہے، لیکن ہم نے جو پٹیشن فائل کرنی ہے وہ ہمارا آئینی حق ہے کہ آرٹیکل 188 میں ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا ریویوز کریں، اور ابھی ڈیٹیل ریزنز آنی ہے، لیکن ایون جو شارٹ آرڈر اناؤنس ہوا صاحب نے تھا، پھر آج سپریم کورٹ میں پٹیشن واپس کیوں لی؟ انہوں نے کہا تھا آپ سے کیا توقع کر، آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں، آپ نے فیلڈ ہی لے لی۔
بلہ لے لیا تو کام ختم ہو پٹیشن گیا. واپس لی تو یہ عدم اعتماد نہیں ہے؟ نہیں وہ پٹیشن کچھ رہا نہیں نا کس کو کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگے, وہ انڈیپینڈنٹ آ گئے. اچھا, تو وہ جو پارٹی کے بیس ہے وہ تو ختم ہو گئی. آپ ابھی بھی تمام تر تحفظات کے باوجود آپ چیف جسٹس کے سامنے انصاف کے لیے پیش ہوں گے؟ تمام تر باوجود ہم سپریم کورٹ میں اس کے لیے پیش ہوں گے, اور ہماری توقع ہے سپریم کورٹ اس کو پٹیشن کو سنے گی. جہاں تک بھلے کا تعلق ہے, ہم نے پہلے بھی سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ اگر آپ نے بھلا نہیں بھی دینا, جس طرح پیپلز پارٹی کو تلوار نہیں تو ایرو کا نشان, اور مسلم لیگ کو جو ہے سائیکل نہیں تو انہوں نے شیر کا نشان, ہمیں بھی کوئی کامن سمبل دے دو. ہمیں نے کامن سمبل ملا ہے. تو اب تو نہیں ملے گا. اب تو دیکھو الیکشن ہو جائیں گے, بات تو ریزرو سیٹوں کا کیا ہوگا؟ ریزرو سیٹ ہمیں نہیں ملے گی. گی. ریزرو سیٹ کا ایک ہے, ہمارے جو کینڈیڈیٹ آ گئے, ہم اگر پارٹی کو ریفارم کر کے ان کو ہمارے ساتھ جوائن کریں گے تو آپ آخر میں بھی اگر 3 دن آپ کے پاس ہے آفٹر دا الیکشن, وہ آزاد کینڈیڈیٹ بھی جو انڈیپینڈنٹ سمپل پہ لڑے ہوں, وہ اگر آ کر کے ایک پارٹی کو جوائن کرتے تو اس پارٹی کو ملیں گے, تو وہ واپس ہمارے پارٹی میں ہی آئیں گے انشاءاللہ. تو پھر ہمیں ریزرو سیٹیں ملیں گی. یہ آپ کی وہ اسٹریٹجی تھی جو آپ کو نہیں بتانی چاہیے تھی, لیکن آپ نے بتا دی. نہیں, سب کو تو پتہ ہے, لیکن یہ ہمارا پلان سی ہے کہ کس طرح ان کو لائیں. چلیں, بہت بہت شکریہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب. ہمیں کہ بلے کا نشان تحریک انصاف سے لے لیا گیا ہے, تو 8 فروری کو ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, بہت سے سوالات کیے, ان کے انہوں نے جوابات دیے. اگر آپ جوابات سے مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر دوبارہ ان سے کسی دن سوال جواب کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.